یا ایسا ہے کہ جو پل کراس کرا یہاں پہ ماحول الگ ہوتا. این ٹی راما بھی بولے تھے, چنا ریڈی بھی بولے تھے, چندرا بابو نائیڈو بھی بولے تھے, راجشیکھر ریڈی بھی بولے تھے, اس سے پہلے وینگل راؤ بولے, اس سے پہلے برہمانند ریڈی بولے, بیچ میں نرسمہا راؤ بولے, پنڈت نہرو سے لے کے نریندر مودی تک سب بول رہے. مگر آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ آپ کا اتحاد کا خلاف آج تک آباد ہے اور صبح قیامت تک سیاسی خلاف کا آباد رہے گا انشاءاللہ تعالی. ان سب کو تکلیف ہے. ماں کیا کرنا, ماں کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا فضل اور کرم ہے, اہل دل کی دعائیں ہیں, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی دعائیں ہیں, اور ہم مر مٹنے والے ہیں وہاں پر دن رات کام کرتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے کی طرح کوئی پارٹی کا ایم ایل اے کام نہیں کرتا. دارالسلام میں 6 دن 4.5-5 گھنٹے بیٹھ کر عوام سے راست ملاقات ہوتی ہے. کوئی منسٹر سے ملنا ہے تو اس کو پوچھنا پڑتا, گھر کو جا کے ٹھہرنا پڑتا. یہاں پہ دارالسلام میں سیدھا آج ایک ہماری بہن دارالسلام کو آ گئی, تھوڑا انہوں گرمی ہے نا, تھوڑا انہوں آ کے میرے کو بول رہے میرے کو ایم پی بننا ہے حیدرآباد سے, کب بنا رہے میرے کو. میں بولا ہے میرا کمپٹیشن تو میں سمجھ رہا تھا بی جے پی ہے, انہوں آگے ملا بیٹھو بہن, نہیں میرے کو ایم پی کب بنا رہے. یہ دارالسلام ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی ایک نئی تنظیم کو بنایا گیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو مضبوط کریے. سنگا ریڈی میں مجلس کو مضبوط کریے, ظہیر آباد میں مجلس کو مضبوط کریے, پورے تلنگانہ میں مضبوط کریے. میں کسی کے نفرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی ہیں, گوڑ ہیں, یادوا ہیں, کربا ہیں, پدما شالی ہے, مدیراج ہے, منور کاپو ہے. یہ سب کا ایک لیڈر ہے, ایک چہرہ ہے. ریڈی ہے, ان کا ایک چہرہ ہے. کما ہے, ان کا ایک چہرہ ہے. ویلما ہے, ان کا ایک چہرہ ہے. اور ہم لوگ کیا بولتے, نہیں انہوں ہے تو اچھا مگر کہیں ادھر تو نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کی سیاسی اہمیت کو بڑھانا ہے, آپ کی طاقت کو بڑھانا ہے. دیکھو آپ کے سامنے اگر بی جے پی کو تھوڑا بہت تلنگانہ میں کچھ اچھل کود کر رہی ہے اس لیے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ منور کاپو سے ہے. وہ جو بی آر ایس چھوڑ کے بی جے پی میں گیا انہوں مودی راج ہے, انہوں اچھل کود کر رہے. ریڈی لوگ بولتے نہیں ہماری کانگریس ہے. بتاؤ پھر آپ کیا کرنے والے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاسی طور پر اپنے ذہن میں اس بات کو پیدا کر لو آپ کہ مجلس اتحاد المسلمین ہماری آواز ہے, مجلس اتحاد المسلمین ہماری شناخت ہے, مجلس اتحاد المسلمین ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس جماعت کو آج جو مقام ملا ہے وہ آپ کی دعاؤں سے ملا ہے, آپ کے بزرگوں کی محنتوں سے ملا ہے. اور جو لوگ کل تک مجھے تنقید کرتے تھے آج بھی کرتے, اب تو اپنے نمبر بڑھانے کے لیے ہر کوئی ویڈیو بنا کے بولتا اسد الدین اویسی ایسا, اسد الدین اویسی ایسا. میرے کو لوگ بولتے صاحب یہ ویڈیو دیکھو. ایک دن میں تھک گیا, ملا کیا دیکھوں یہاں. بولے نہیں ایسا بولے, ملا انہیں کا میرا سسرا ہے. بولتا بولنے دو اس کو, جمہوریت ہے. اتر پردیش میں ہم نہیں جیتے, پورے کے پورے کھڑے ہو گئے. اسد الدین اویسی نہیں جیتے. ارے نہیں جیتے میرے بھائی, معلوم ہے مجھے. میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں آج کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں. میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں اتر پردیش میں, بہار میں, جھارکھنڈ میں, مغربی بنگال میں, یہ آنے والے کل کے لیے لڑ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں شاید نہ ملے, مگر کم سے کم میں اس سخت زمین کو نرم کر کے چھوڑ دوں. اس زمین پر جو پہاڑ ہے ان کو اکھاڑ کر پھینک دوں. اس زمین میں جو ناسور ہے اس کو نکال کر پھینک دوں. اس زمین میں جو زہر ہے اس کو نکالوں.
اس زمین میں جو سانپ ہے اس کو ہٹاؤں تاکہ میرے بعد جو نسل آئے گی وہ فصل اگائے گی اس پر انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری زندگی کا مجلس کا مقصد۔ نہیں کامیابی ملی، نہیں، ارے کامیابی کے لیے کون پیدا ہوا دنیا میں؟ دنیا میں آئے تو جدوجہد کرنے کے لیے آئے، دنیا میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے، سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ ارے جس کو دنیا کی کامیابی سے مطلب ہے وہ لے لے، مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے۔ مجھے اس دن رسوا نہیں ہونا ہے جس دن حشر کا میدان ہوگا، مجھے اس دن شرمندہ نہیں ہونا ہے جب مجلس کے ہمارے ملک اور ملت کے بے شمار رہنما کھڑے ہوں گے، مجھے اس دن رسوا نہیں ہونا ہے جب کملی والے کے سامنے ہم سب کھڑے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک کے حالات کو آپ کو سمجھنا ہے، ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ اتر پردیش میں آج آپ دیکھو، بلدیہ کے الیکشن ہوئے، میرٹھ میں جہاں پہ سن 57 کی جنگ آزادی کی شروعات ہوئی، اس میرٹھ میں مجلس کے میئر کے کینڈیڈیٹ کو دوسرا مقام ملا۔ 1,28,000 ووٹ مجلس کے میئر کے امیدوار کو ملے۔ میں میرٹھ کی عوام کو سلام کرتا ہوں، اللہ ان کو آباد رکھے۔ 11 کارپوریٹر ہمارے جیتے۔ سنبل میں مجلس کا چیئرمین جو کل تک مجلس پر مذاق بناتے تھے، سنبل کا سماجوادی پارٹی کا ایم ایل اے، سٹنگ ایم ایل اے کی گھر میں سے ایک خاتون الیکشن لڑی، وہ 4تھے نمبر پہ چلے گئے، مجلس کا چیئرمین بن گیا۔ کانٹ میں مجلس کا چیئرمین بن گیا۔ پورے اتر پردیش میں لوگ پریشان ہیں، یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ اویسی نہیں بھی گیا تو یہاں پر کامیابی مل رہی ہے، کیونکہ اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ اب وقت آیا ہے کہ ہم گھر میں چراغ کریں گے، اب ہم غیروں کے گھروں میں جا کر چراغ نہیں جلائیں گے، اب وقت آیا کہ ہم اپنے گھروں کی دیوار کو مضبوط بنائیں گے۔ ہم نے بہت اوروں کی دیواروں کو مضبوط بنایا، اب وقت آیا کہ ہم اپنا راستہ بنائیں گے۔ ہم نے غیروں کے لیے راستہ بنایا اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھ پر الزام لگانے والوں، تم لاکھ الزام لگا لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں الیکشن لڑوں گا۔ تم لاکھ کیا گالی دیتے دے دو، بی ٹیم، سی ٹیم، اے ٹیم، ڈی ٹیم، ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل، جو بولتے بول لو، میری جوتی پر رکھتا ہوں تمہاری باتوں۔ میں عوام کو جواب دے ہوں، یہ عوام میرا ساتھ دینے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو منافقین ہیں، جو بی جے پی سے ڈرنے والے ہیں، جو مودی سے ڈرنے والے ہیں، جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو گھر میں بیٹھ کر ہی مجلس کو تنقید کر سکتے۔ ارے میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی گئیں، بولو کس کا سودا کیا؟ کہ میں نے اپنی جان کا سودا کیا تھا؟ کہ میرے گھر میں بیوی بچے نہیں ہیں؟ کہ میرے پاس میری ضعیف ماں نہیں ہے؟ کہ مجھ پر ذمہ داری نہیں ہے مجلس کی؟ مگر ملے ہوئے ہیں۔ ارے تمہاری گاڑی پر ایک پتھر پڑ گیا تو تم 8 دن گھر سے نہیں نکلتے، 100 غریبوں کو کھانا کھلاتے، ختم بخاری کر لیتے، ختم قرآن کر لیتے، اس کے بعد پھونک پھونک کے قدم ڈالتے۔ میری گاڑی پر حملہ ہوا، 24 گھنٹے کے اندر میں نکلا، میں جاؤں گا یو پی کو۔ بتاؤ کس لیے نکلا؟ کیونکہ مجھے میری ذمہ داری کا احساس ہے، مجھے معلوم کہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، مجھے اس کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے پوچھ ہوگی کہ اللہ نے مجھے اپنے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اللہ نے زبان دی، اللہ نے ایک سوچ دی، اللہ نے دل میں دھڑکتا ہوا دل دیا سینے میں۔ جو کسی مسلمان یا غریب ہندو بھی تڑپتا ہے تو میرا دل میں تکلیف ہوتی، وہ میرا مزاج ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس کو مضبوط کرو۔ آپ کے بزرگوں نے مجلس کو مضبوط کیا ہے اور آپ کو مجلس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً اسمبلی الیکشن آئے گا، کتنے سیٹ لڑنا ہے، میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں، کب بولتے نہیں بولوں گا میں،
कितने लड़ते हैं नू, यहां क्यों आए, सदासी पेड़, अरे हर जगह जाएंगे भाई, पूरा भारत मेरा है।